2016 میں ترکی فوجی بغاوت کے بعد صدر رجب طیب اردگان کی کال پر انقرہ اور استنبول میں لاکھوں ترک شہریوں نے گھروں سے باہر سڑکوں گلیوں میں آ کر باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عوام نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اور جمہوریت کو بچاتے ہوئے فوجی گروپ کی بغاوت ناکام بنا دی۔ اس ناکام بغاوت میں پاکستان کے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ پاکستان کے لیے ترکی میں بغاوت اور اس کی ناکامی کا پہلا سبق یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر وہ مطمئن ہوں اور جمہوریت کے ثمرات سے فیض یاب ہو رہے ہوں تو مارشل لا کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ ترکی کے بہادر عوام نے پوری دنیا کے غریب، مجبور اور بے بس عوام کو یہ توانا پیغام دیا ہے کہ وہ اگر متحد اور منظم ہو جائیں تو اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت عوامی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صدر اردگان گلی محلے کی سیاست سے سیاسی افق پر نمودار ہوئے اور وزیر اعظم و صدر کے منصب تک پہنچے۔ ان کا طرز سیاست جمہوری سے زیادہ آمرانہ رہا۔ ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگے، البتہ انہوں نے ترکی کو یورپ کے مرد بیمار یعنی سک مین آف یورپ سے ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ طیب اردگان نے ترکی کو قرضوں کی زنجیروں سے آزاد کرایا، زر مبادلہ کے ذخائر میں غیر معمولی اضافہ کیا، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر فوج سے زیادہ سرمایہ کاری کی اور ترک عوام کے معیار زندگی میں اضافہ کیا۔ حکمران اگر عوام کے بنیادی حقوق پورے کر رہا ہو اور وہ عزت سے زندگی گزار رہے ہوں تو عوام آمریت اور جمہوریت کی بحثوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان کی ایک کال پر لاکھوں ترک عوام سڑکوں پر نکل آئے اور خون کا نذرانہ پیش کر کے اپنے لیڈر کی حکومت کو بچا لیا اور فوج کو بے بس کر دیا۔ فوجی بغاوت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی کی فوج ریاست پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتی ہے، جسے طیب اردگان نے فوج کے خلاف عملی اقدامات کر کے اور فوجی افسروں کو سخت سزائیں دے کر کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج ریاستی سماج کا حصہ ہوتی ہے جو سماج میں اٹھنے والی تحریکوں اور نظریات سے متاثر ہوتی ہے۔ ترک فوج میں معروف سماجی لیڈر فتح اللہ گولن کی نظریاتی تحریک کے اثرات موجود ہیں۔ اسی طرح فوج میں سیکولرزم کے حامی بھی موجود ہیں۔ طیب اردگان چونکہ ترکی کو نئے ڈاکٹرائن کے تخت چلا رہے ہیں، اس لیے نظریاتی تضاد پیدا ہونا فطری بات ہے۔ طیب اردگان نے امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن کو فوجی بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا۔ ترکی فوج، پولیس، عدلیہ، بیوروکریسی اور خفیہ ایجنسیوں میں گولن کے حامی موجود ہیں، اس لیے طیب اردگان کے الزام کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ اردگان کو ہٹانے اور فوجی بغاوت کرنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ عالمی طاقتیں مسلمان ریاستوں کو مستحکم اور متحد نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسی نشست میں معروف قانون دان اور دانشور SM ظفر نے 4 بار خدا نخواستہ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان میں جنرل رحیل شریف نے مارشل لا لگایا تو پاکستان بھر میں مٹھائی کی دکانیں خالی ہو جائیں گی۔ لیکن تب کے اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ تب تک پاکستانیوں نے عمران خان جیسے بہادر اور عوامی لیڈر کی قیادت کو نہیں دیکھا تھا، جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توہین رسالت کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے اور دنیا سے کہتا ہے کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو we will fight، یعنی کہ ہم لڑیں گے۔ عمران خان کی یہی دلیری اور آزادانہ فارن پالیسی امریکہ اور مغربی ممالک سے ہضم نہیں ہوئی اور اردگان کی طرح عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے لیے سازش کا سہارا لیا گیا۔ لیکن ایسا کیا تھا جس نے ترکی میں اردگان کو بچا لیا لیکن پاکستان میں عمران خان کو نہیں بچا سکا؟ حالانکہ دونوں لیڈر بہادر ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، فرق تھا عوام کا۔ ہمارے عوام ترکی کی عوام کی طرح باشعور اور بہادر نہیں تھے، اس لیے ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف پاکستان میں کرپٹ سیاست دان ہیں جو گزشتہ 30 سالوں سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹ لوٹ کر بیرونی ملک جائیدادیں بنانے میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف ہماری فوج ہے جو چھاونیاں اور کالونیاں بنا کر
آدھے پاکستان پر بالواسطہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ باقی بچے کچے پاکستان پر فوجی جرنیلوں کی نظر ٹکٹکی باندھے رہتی ہے۔ ان فوجی افسروں اور سیاستدانوں کو وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو غریب عوام بیچاری شاید اپنے خوابوں میں ہی تصور کر سکتی ہے۔ تو ان تمام تر زیادتیوں کو ختم کرنے اور اپنا حق چھیننے کے لیے پاکستانی عوام کب نکلیں گے؟ کب آئے گا وہ دن جب پاکستانی عوام اپنے حق کی خاطر ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے؟ اس بات پر سوچئے ضرور۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔